اندھیرا سنوٹا اور ایک عجیب سی آہٹ۔ کیا آپ نے کبھی رات کے وقت محسوس کیا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے؟ اکثر یہ محض وہم ہوتا ہے، لیکن کیا ہمیشہ یہ وہم ہوتا ہے؟ پھر واقعی ہمارے آس پاس کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے؟ اسلام کہتا ہے کہ جنات موجود ہیں اور قرآن میں ان کا بار بار ذکر آتا ہے۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہم جانیں گے کہ جنات اصل میں کیا ہیں، ان کی طاقتیں کیا ہیں، قرآن و حدیث کیا بتاتے ہیں، سائنس کس نظر سے دیکھتی ہے، دنیا کی تہذیبوں میں ان کا ذکر کہاں ملتا ہے، اور انسان ان سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ سفر ہوگا خوفناک بھی، پراسرار بھی، اور علم سے بھرپور بھی۔ قرآن میں صاف لکھا ہے، اور ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، بستیاں بساتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اور آخرکار مر جاتے ہیں، مگر ان کے پاس وہ طاقتیں ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں۔ یہ لمحوں میں سفر طے کر سکتے ہیں، شکل بدل سکتے ہیں، اور ہماری آنکھوں سے اوجھل رہ سکتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں فرمایا گیا، بے شک وہ اور اس کے ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہی صلاحیت انسان کو ہمیشہ ان سے خوفزدہ رکھتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں جنات کے کئی واقعات موجود ہیں۔ حضرت سلمان کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی جس میں انسانوں، پرندوں اور جنات سب شامل تھے۔ قرآن کہتا ہے، جن حضرت سلیمان کے لیے غوطے لگاتے اور قلعے بناتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ میں ایک جن نے کہا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ایک تخت لا سکتا ہے۔ اس سے ان کی طاقت اور رفتار کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم کے دور میں بھی جنات کا ذکر ملتا ہے۔ ایک بار نماز میں ایک جن آگ لے کر آیا تاکہ آپ کو نقصان پہنچائے، مگر آپ نے فرمایا، میں اسے پکڑ لیتا، مگر مجھے حضرت سلمان کی دعا یاد آ گئی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن مقرر ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ سائنس براہ راست جنات کو نہیں مانتی، لیکن کچھ فنامنا ایسے ہیں جو اکثر ان سے جوڑے جاتے ہیں۔ سلیپ پیرالائسس، جب انسان جاگے مگر حرکت نہ کر سکے اور لگے جیسے کوئی سینے پر بیٹھا ہے یا کمرے میں موجود ہے۔ سائنسی وضاحت یہ ہے کہ دماغ اور جسم کے سگنلز میں فرق آ جاتا ہے، لیکن لوگ اسے جنات کی موجودگی سمجھتے ہیں۔ ہلوسنیشنز، ایسی آوازیں یا مناظر جو حقیقت میں نہ ہوں۔ نفسیات کہتی ہے یہ دماغی کیفیت ہے، مگر لوگ اسے جنات کی سرگوشیاں مانتے ہیں۔ الیکٹرومیگنیٹک ویوز، کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ برقی لہریں دماغ کو متاثر کر کے پراسرار تجربات پیدا کرتی ہیں، لیکن لاکھوں لوگ اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب جنات کی کاستانی ہے۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں غیر مرئی مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ جنوبی ایشیا، پاکستان اور ہندوستان میں پرانی حویلیوں، قلعوں اور جنگلوں کو جنات کے مسکن کہا جاتا ہے۔ عرب دنیا، ریگستان میں اچانک نمودار ہونے والے سائے اور ریت کے طوفان میں گم ہونے والے لوگ جنات سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ افریقہ، کئی قبائل انہیں آگ کی روحیں کہتے ہیں اور ان پر رسومات ادا کرتے ہیں۔ یورپ و امریکہ، بھوت پریت، ہانٹڈ ہاؤسز اور روحوں کی کہانیاں دراصل انہی جنات کے تصور سے جڑی ہیں۔ یہ بات حیران کن ہے کہ مختلف خطوں اور زبانوں میں کہانیاں ملتی جلتی ہیں، گویا انسان فطری طور پر جانتا ہے کہ کوئی پوشیدہ طاقت ضرور ہے۔ اسلام نے جنات سے بچنے کے کئی طریقے بتائے ہیں۔ نبی نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھے اس پر رات بھر شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح و شام پڑھنا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کھانے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے شیطان شریک نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں ڈرنے کے بجائے حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ ہر آواز اسائے جنات کا عمل نہیں ہوتا، کئی بار یہ وہم ذہنی کیفیت ہوتی ہے۔ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے اور جنات بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ تو دوستو، آج اپنے جانا کہ جنات کیا ہیں، قرآن و حدیث ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سائنس کس زاویے سے دیکھتی ہے، اور دنیا بھر کی کہانیوں میں ان کا ذکر کس طرح ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب محض انسانی وہم ہے، یا واقعی ہمارے ارد گرد کوئی اور مخلوق موجود ہے؟ یہ سوال آج بھی پراسرار ہے اور شاید ہمیشہ رہے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے اور نسوا نامہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔